3 دن سے ماشاءاللہ حشمتی لنگر کھا رہے ہیں آپ لوگ. کتنے دن سے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ؟ سبحان اللہ. تو ذرا لگے تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے حشمتی لنگر کھایا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تمہیں محسوس ہو حشمتی لنگر کو. واہ واہ واہ. آپ لوگوں کو بھی ساتھ میں یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام عام کرنا یہ خالی علماء کا ہی کام نہیں ہے بلکہ ہر عوام اہل سنت کا بھی کام ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کو اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق اس کو عام کرے, ہے نا. تو کچھ لوگ بھڑکیا کمپنی کے لوگ ابھی مجھے مائک والے بتا رہے تھے کہ میں کہاں تک یوں دوڑوں, وہ جو ہے ادھر ادھر خاموشی سے مائک کے تار کاٹ دے رہے ہیں, مائک کے تار کاٹ دے رہے ہیں تاکہ ان کے سر پہ رکھ کے جو ان کا ڈھول پیٹا جا رہا ہے اس کی آواز سے ان کے کلیجے پھٹ رہے ہیں. کو یہ پیغام بتا دو. یہ علماء تو سبحان اللہ 3 دن سے پیغام دے ہی رہے ہیں. آپ لوگ سب لوگ مل کر ان کو پیغام اپنا سنا دو کہ مائک کے تار کاٹنے سے یہ حق و صداقت کی آواز, یہ مسلک اعلیٰ حضرت کی آواز دبنے والی نہیں ہے بلکہ ہر عاشق اعلیٰ حضرت اپنے سر پہ کفن باندھ کر میدان میں کود پڑا ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت کے پیغام کو عام کرتے رہیں گے. جان چلی جائے اس کی پرواہ نہیں کریں گے, لیکن مسلک رضا پہ اگر کوئی آ جائے تو ہرگز گوارا نہیں. فیضان مشاہد ملت, فیضان مشاہد ملت, شہزاد مشاہد ملت, حضور ملت, حضور صاحب سجادہ. واہ 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 واہ. بہت خوب ماشاء اللہ. سبحان اللہ. بہت بڑھیا. اور بتا دو کہ الحمدللہ ہمارے تار, ہم سب کے تار مشاہد ملت سے جڑے ہیں. مشاہد ملت کے تار شیر سنت سے جڑے ہیں اور شیر سنت کے تار اعلیٰ حضرت سے جڑے ہیں. حضرت کے تار اجمیر معلیٰ غریب نواز سے جڑے ہیں اور غریب نواز کے تار بغداد کے دولہ سے جڑے ہیں اور بغداد کے دولہ کے تار کربلا والا سے جڑے ہیں اور ان کے تار مدینے والے آقا سے جڑے ہیں. تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہماری آواز کو, حق و صداقت کی آواز کو دبا نہیں سکتی ہے. تو خود تو مٹ جائیں گے, سڑ جائیں گے, مگر مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ کل بھی لگ رہا تھا, آج بھی لگ رہا ہے اور قیامت تک بہت لاجواب حضرت, بہت لاجواب. عوام اہل سنت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نعرے کی بھی ذمہ داری صرف ان علماء کی نہیں ہے بلکہ آپ سب لوگ کھڑے ہو کر ایسا نعرہ لگاؤ, ایسا نعرہ لگاؤ کہ ڈھولکیا بازوں کی بنیادیں ہل جائے اور بغیر مائک کے آواز پہنچ جائے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ ماننے والے, چاہنے والے کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے. مسلک اعلیٰ حضرت عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت, فیضان شیر ملت, فیضان مشاہد ملت, للکار ہے, للکار ہے, شیر کرتا پیا, حضور پرانے ملت, عظمت
عباس اپنی جاری رہے. فوراً بیٹھ جائیے اپنی اپنی جگہ پر. زندہ باد زندہ باد. فوراً اپنی اپنی جگہ سنبھال لیجیے. آگے والے بیٹھ جائیے, آگے والے جب تاکہ پیچھے والے آپ لوگ اندر آ جائیے. آپ لوگ بڑے مہربانی اندر آ جائیے. آپ لوگ آگے والے بیٹھ جائیے. ماشاء اللہ ابھی الحمدللہ ابھی تو برہان میاں کے للکار ہے, ابھی تو حضرت باقی ہے. بیٹھ جائیے سب لوگ ماشاء اللہ. یہ جگہ ادھر خالی, ادھر سب لوگ بیٹھ جائیے تاکہ دوسرے لوگ پیچھے اور ان کو جگہ مل جائے گی. آپ لوگ پہلے بیٹھ جائیے. ہاں ماشاءاللہ آپ نے بتا دیا, ہم سب لوگ سبحان اللہ ان علماء اہل سنت کے ساتھ میں کھڑے ہو کے بتا دیا, اور جب جب ضرورت پڑے گی تو ہم لوگ ایسا ہی کھڑے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ اب ذرا سا بیٹھ جائیے. ہاں ماشاءاللہ آپ بیٹا بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, ذرا سا جگہ ہو جائے. ادھر دھوپ ہے, آپ لوگ ادھر آ جائیے. ادھر جہاں بھی جگہ ملے بیٹھ جائیے. جہاں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے. آپ لوگ بھی بیٹھ جائیے. ضروری گفتگو ہے, سن لیجیے. ہاں صرف خالی نعروں سے ہی کام نہیں چلے گا. کچھ ضروری گفتگو, ضروری باتیں, وہ بھی آپ کو سن کر اپنے دل و دماغ میں نقش کرنا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ. جملہ احباب اہل سنت بالخصوص منبر نور پر رونق افروز باوقار علماء اہل سنت و شورا اسلام و بالخصوص شہزادہ غریب نواز حضرت سید سلطان الحسن صاحب قبلہ چشتی حشمتی و مشاہدی سبحان اللہ, اور دیگر علماء اہل سنت و بالخصوص جملہ حاضرین بزم, السلام علیکم. اصل میں وقت جو ہے دامنگیر ہے, اور میں یہ آسمان سنیت اور آسمان رضویت کے سبحان اللہ ایسے ایسے آفتاب و مہتاب آپ کے سامنے موجود ہیں کہ اگر میں ان حضرات ان علماء اہل سنت کا تعارف, پہلی بات تو ان کو تعارف کی ضرورت ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے دامن کرم سے سبحان اللہ جو جاتا ہے ساری دنیا میں وہ مشہور ہو جاتا ہے سبحان اللہ. تو یہ آسمان رضویت کے وہ چمکتے ہوئے آفتاب و مہتاب سب تشریف فرما ہے. شاعر اہل سنت حضرت اسد اقبال صاحب کلکتوی سبحان اللہ, جو جب نعت شریف اور منقبت پڑھتے ہیں تو عشق و رسول کا سبحان اللہ رس گھل گھل کر کانوں کے راستوں سے ہمارے دلوں میں سبحان اللہ اترتا ہے, تو وہیں پر غداروں کے دلوں میں ان کی آواز خنجر رضا بن کر چبھتی ہے اور آر پار ہو جاتی ہے. فخر حشمتیت حضرت علامہ مولانا مفتی عدیل احمد صاحب قبلہ حشمتی, حضرت علامہ مولانا کلیم احمد صاحب قبلہ حشمتی, حضرت علامہ مولانا شکیل احمد صاحب قبلہ نوری, حضرت علامہ مولانا محمود احمد صاحب قبلہ مشاہدی, اور شہزادہ قاطع کفر و دلالت حضرت علامہ مولانا عمار رضا صاحب قبلہ حشمتی و مشاہدی جو سبحان اللہ شہزادے ہیں, حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ حشمتی جو عطائے سرکار شیر سنت, ان کی طبیعت علیل ہے, اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کامل عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں. حضرت مولانا عامر رضا صاحب قبلہ حشمتی اور حضرت مولانا مفتی عطا محمد صاحب قبلہ حشمتی, یہ حضرت مولانا مفتی عطا محمد صاحب قبلہ حشمتی, میں مطلب کن کن الفاظوں سے مطلب ان لوگوں کو یاد کروں کہ انہیں فاتح ڈھولک کہوں یا قاطع ڈھولک کہوں. ہاں فاتح بھی ہے, قاطع بھی ہے یہ, اور تمام سبحان اللہ مسلک کے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے چاہنے والے سب یہاں پہ موجود ہیں. میرے عزیز دوست حضرت مولانا عامر رضا صاحب قبلہ حشمتی مشاہدی میرے بچپن کے ساتھی بھی ہیں, وہ بھی تشریف فرما ہے, اور دیگر علماء اہل سنت مولانا خورشید, حضرت مولانا خورشید رضا صاحب, حضرت علامہ مولانا عارف رضا صاحب, حضرت مولانا انصاف رضا صاحب قبلہ حشمتی مشاہدی ماشاءاللہ یہ بھی تشریف فرما ہے ماشاءاللہ. تب بہت سارے اتنے علماء اہل سنت یہاں پہ اس وقت موجود ہیں کہ اگر میں اور نام لوں تبھی اس میں وقت اور جو ہے 4-5 منٹ گزر جائے گا. انشاءاللہ ان حضرات کی اپنے گفتگو سنی, اور ابھی آگے آپ کو اور بھی قیمتی گفتگو سماعت کرنی ہے. دعا ہے رب کریم سے کہ مولا آپ سب کو, ہم سب کو حق بات کہنے کی, حق بات سننے کی, حق بات پر عمل کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. بولو سبحان اللہ. عزیزان ملت گرامی، واہ واہ واہ. میری گفتگو اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ دیر آگے بڑھے تو آئیے ہم اور آپ سب لوگ مل کر ایک بار بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. ایک بار سب لوگ دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھا کر بولو یا رسول اللہ، رسول اللہ، یا حبیب اللہ. کسی کی جے بجائے ہم کیوں پکاریں؟ کیا واہ 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 واہ. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. اور پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے. اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اور انہوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے علم دین پر. جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، رضا کا ہے. آپ بعد میں بولیں گے، عوام پہلے بولے گی. ہاں، تاکہ عوام کی آواز ان تک پہنچے. مائک کی آواز یہ اصلی آواز نہیں ہے، بات سمجھ رہے نا؟ اسی لیے ہماری نماز مائک پر نہیں ہوتی ہے نا، تو اصلی آواز ان تک پہنچ جائے. جی، اصلی آواز بغیر مائک کے پہنچ جائے. اور انہوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے علم دین پر. جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا، وہ تنہا، وہ تنہا رضا کا ہے. اور چیخ پڑے چوٹی کے محابڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے. خنجر حق کیا خوب چلایا حامی سنت، حامی سنت اعلی حضرت. اور مناظر وہ لقب تھا جس کا شیر بے شہ سنت. مناظر وہ جو حامی سنت ماحی بدعت. مناظر وہ کہ جس سے تھر تھراتی تھی وہابیت. مناظر وہ کہ جس کی ہمیشہ ہوئی فتح اور نصرت. مناظر وہ جو ہمت کا دھنی مرد میدان تھا، جس کا نام نامی حضرت حشمت علی خان تھا. اور مجاہد وہ جہادوں میں گزاری زندگی جس نے، مجاہد وہ عدو دین سے کی دشمنی جس نے، مجاہد وہ زندہ باد یا رسول اللہ دی جس نے. وہ جتنے دیو تھے ایوان باطل میں لرز اٹھے، منافق جل اٹھے اور وسوسے دل میں لرز اٹھے. زندہ باد. مجدد کا تصور تو کچھ ہمیں ایسا لگتا ہے متن احمد رضا ہوں گے، شرح شیر رضا ہوں گے. نہ جانے کیوں کوئی شوریدہ سر دیوانہ یہ کہتا تھا جہاں احمد رضا ہوں گے وہیں شیر رضا ہوں گے. زندہ باد، زندہ باد. اور سنو میری تقریر، مولانا عامر صاحب، میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے. مفتی عدیل صاحب اللہ، میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے. سبب اتنا وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. نہ تم ہمیں صدمے دیتے، نہ ہم یوں فریاد کرتے. حضور بہت نہ تم ہمیں یوں صدمے دیتے، نہ ہم یوں فریاد کرتے. نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. کھلتے راز سربستہ، زندہ باد. نہ یوں رسوائیاں ہوتی. عزیزان ملت گرامی، کل تک یہ شعر بہت پڑھتے تھے وہ، آج یہ شعر ان سے خود مطالبہ کر رہا ہے. آج یہ شعر خود ان کا دامن تھامے ہے. عزیزان ملت گرامی، آج ہم اور آپ اس محسن اعظم، اس مرد مجاہد کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں کہ قسم ہے رب کعبہ کی کہ جس مرد مجاہد نے، جس محسن اعظم نے اپنی ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ خدمات دین و سنیت، خدمات مسلک اعلی حضرت میں صرف کر دیا اور ساری زندگی یہی پیغام دیا کہ اگر جان چلی جائے تو پرواہ مت کرنا،
مگر ایمان پر کوئی آ جائے تو یہ گوارا مت کرنا۔ ملت گرامی، آج آپ لوگ دور و دراز کا سفر طے کر کے حشمت نگر میں پہنچے ہیں، تو آپ لوگ یہاں پر صرف کھانا کھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، صرف باہر ہوٹل پر بیٹھ کر چائے پینے کے لیے نہیں آئے ہیں، صرف بارگاہ شیر سنت میں، بارگاہ مشاہد ملت میں صرف پھول پیش کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، صرف چادریں پیش کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ الحمدللہ ہم نظر والے بھی ہیں، نیاز والے بھی ہیں اور نماز والے بھی ہیں، یہ سب بھی ہم کو ملا، یہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ تو پھول بھی چڑھائیں گے، چادر بھی چڑھائیں گے، نیاز بھی دلائیں گے، اور سبحان اللہ جم کر لنگر بھی کھائیں گے، یہ کہ ان کا لنگر بھی قسمت والوں کو ملتا ہے، سب کو۔ لیکن یہاں پر آنے کا جو اصل مقصد ہے، جو مقصد اصلی ہے، وہ اپنے دلوں کی تختیوں پر، اپنے ذہن و فکر میں نوٹ کر لو۔ یہاں پر جو اصل آنے کا مقصد ہے وہ یہ مقصد ہے کہ ان اللہ والوں کے نقش قدم کو دیکھ کر، ان اللہ والوں کی زندگی کو دیکھ کر ہم کو اپنی زندگی سنوارنا ہے، ان اللہ والوں کی بندگی کو دیکھ کر ہم کو اپنی بندگی سنوارنا ہے، ان اللہ والوں کی سیرت کو دیکھ کر ہم کو اپنی سیرت کو سنوارنا ہے، ان اللہ والوں کے نقش قدم کو دیکھ کر ہم کو اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ پیغام دیا ہے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے تعلیمات شیر سنت حضور مشاہد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، للکار للکار ہے، للکار للکار ہے، للکار للکار ہے، حضور صاحب سجادہ، حضور قرآن ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، فضلت فیضان امیر معاویہ، فضیلت امیر معاویہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان ملت گرامی، اس دور حاضرہ میں، اس دور حاضر میں، اس دور پر آشوب کے اندر بہت فتنے ہیں، اور ان تمامی فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ شخصیت پرستی کا فتنہ ہے۔ حق ہے، حق ہے۔ شخصیت پرستی کا فتنہ ہے، یہ وہ فتنہ ہے جو انسان کو اندھا بنا دیتا ہے، انسان کو گونگا بنا دیتا ہے، انسان کی تمامی تفکر و تدبر کی صلاحیتوں کو منجمد کر دیتا ہے۔ اور اسی فتنے کے خلاف اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اعلان فرما رہا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مفہوم آیت مقدسہ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول مسیح ابن مریم کو چھوڑ کر اپنے علماء کو، اپنے پیروں کو خدا بنا لیا۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے عرض کیا کہ حضور، کیا عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنے علماء کی، اپنے پیروں کی عبادت کی تھی؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے اپنے علماء کی، اپنے پیروں کی عبادت نہیں کی تھی، مگر بات یہ تھی کہ اگر ان کے علماء، ان کے پیر لوگ اگر کسی حرام چیز کو حلال کہہ دیتے تھے تو وہ اس کو حلال سمجھتے تھے، اور اگر کسی حلال چیز کو حرام کہہ دیتے تھے تو وہ اس کو حرام کہتے تھے۔ عزیزان ملت گرامی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہی ان کا
اپنے علماء کی پیروں کی عبادت کرنا تھا، خدا بنانا تھا۔ معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انہم لم یکونوا یعبدونہ ولکنہم کانوا اذا احلوا لهم شیئا استحلوہ واذا حرموا علیہم شیئا حرموہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں مفہوم حدیث مبارکہ کہ انہوں نے اپنے علماء کی اور پیروں کی عبادت نہیں کی تھی، مگر بات یہ تھی کہ اگر ان کے علماء، ان کے پیر کسی حرام چیز کو حلال کر دیتے تھے تو اس کو حلال جانتے تھے، اور اگر کسی حلال چیز کو حرام کر دیتے تھے تو اس کو حرام جانتے تھے۔ یہی ان کا اپنے علماء کو، پیروں کو خدا بنانا تھا۔ بولو معاذ اللہ رب العالمین۔ تو مسلمانوں، قرآن کریمہ کی قرآن پاک کی آیت کریمہ سے کیا معلوم ہوا، حدیث مبارکہ سے کیا معلوم ہوا کہ حق و صداقت کا فیصلہ، بے شک بے شک بے شک، صداقت کا فیصلہ، حلت و حرمت کا فیصلہ، حلال کا فیصلہ، صحیح اور غلط کا فیصلہ کسی کی شخصیت کے فرمان پہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ شریعت مصطفیٰ کے میزان پہ کیا جائے گا۔ اور اسی شخصیت پرستی کے فتنے کے تابوت میں 27-28 سال پہلے مشاہد ملت آخری کیل ٹھوکتے ہوئے سبحان اللہ نظر آ رہے ہیں۔ بمبئی کی سرزمین ہے، حاجی زین اللہ صاحب کرلا کے اندر جن کا گھر موجود ہے، حضرت کا وہاں پر قیام ہے۔ میرے بھی بچپنے کا زمانہ ہے، میں بھی ساتھ میں ہوں۔ حاجی زین اللہ صاحب کی دکان پر سرکار حضور مشاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز ہے۔ اتنے میں ایک عاشق اعلیٰ حضرت فدائے سرکار حضور شیر سنت، سرکار حضور شیر سنت کے سچے مرید، حسن بھائی سچے حشمتی، کون بولو آپ لوگ بھی بولو، کیا بولو کیا، سچے حشمتی، سچے حشمتی، واہ سچے حشمتی، واہ، اس لیے آج جھوٹے بھی بہت حشمتی ہو۔ سچے حشمتی، اور سچا حشمتی وہ نہیں ہے کہ جس نے خاندان شیر سنت میں جنم لیا، حشمتی وہ نہیں ہے کہ جس نے سرکار مشاہد ملت سے وہ مرید ہوا یا سرکار شیر سنت سے وہ مرید ہوا۔ یہ سچا حشمتی ہونے کا پروف نہیں ہے۔ سچا حشمتی وہ ہے چاہے وہ خاندان شیر سنت کا ہو یا اس کے علاوہ ہو، اگر وہ اس کا پورا زندگی کا کردار، اگر پوری اس کی زندگی مشہب مشاہد مشہب شیر سنت مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے اگر دائرے کے اندر ہے، سچا حشمتی ہے۔ تعلیمات اعلیٰ حضرت، تعلیمات مشاہد ملت، حضور قربان ملت، حضور صاحب سچا، بہت واجب، بہترین جملہ۔ اس کا عمل سرکار مشاہد ملت کے مشرف پر ہو، شیر سنت کے مشرف پر ہو، سرکار اعلیٰ حضرت کے مسلک پر ہو، وہ سچا حشمتی ہے۔ اور جس کا عمل مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہو، مشرب شیر سنت کے خلاف ہو، مشرب مشاہد ملت کے خلاف ہو، اگرچہ وہ خانوادہ حشمتیہ کا ہو، وہ سچا حشمتی نہیں، وہ جھوٹا حشمتی ہے۔ بہت لاجواب، بہت لاجواب، بہت شاندار جملہ، واہ۔ تو سرکار مشاہد ملت تشریف فرما حاجی زین اللہ صاحب کی دکان پہ، ایک سچے حشمتی، اب حشمتی کہیے تو شروع میں لگا دیے سچے حشمتی یا سچے مشاہدے۔
تشریف لائے حافظ چراغ علی صاحب. کون بولو؟ حافظ چراغ علی صاحب جو ظاہری طور سے نابینا تھے. اصل بھائی جو ظاہری طور سے نابینا تھے, شاید بھاؤپور کے کہیں آس پاس گاؤں کے رہنے والے تھے. ظاہری طور سے وہ نابینا تھے, دیکھ نہیں سکتے تھے ظاہری طور سے, مگر سرکار اعلیٰ حضرت شیر سنت مشاہدے ملت کے جلووں سے ان کا دل ایسا روشن تھا کہ وہ آج کے لاکھوں بیناؤں سے اچھے تھے. وہ نابینا مگر آج کے لاکھوں ان بھکتوں سے, آج کے لاکھوں بیناؤں سے بہتر تھے. ہاں سبحان اللہ. معامر صاحب بھی تھے ماشاءاللہ, اس لیے کہ وہ آج کے لاکھوں اندھ بھکتوں بیناؤں سے اس لیے بہتر تھے کہ وہ نابینا ہونے کے باوجود دور سے پہچان لیتے تھے کہ کون عاشق رسول ہے, کون غدار رسول ہے, اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا ہے, اور کون باغی مسلک اعلیٰ حضرت. میزان حضرتی, میزان مشاہدی, حضور برہان ملت, حضور برہان ملت, حضور صاحب سجادہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, للکار ہے, للکار ہے. سرکار مشاہدے ملت تشریف فرمائے. غور سے سنیے, غور سے. بے شک بے شک. اس میں آنے کا اصل یہی مقصد ہے کہ پیغام مشاہدے ملت, پیغام شیر سنت ساتھ میں لے کر جاؤ. حضرت بیٹھے ہوئے ہیں, اچانک حضرت ان سے پوچھتے ہیں کہ حافظ چراغ علی صاحب میں آپ کا کون ہوں؟ سبحان اللہ. کہ حضور آپ میرے آقا زادے ہیں, حضور آپ میرے پیر زادے ہیں. حافظ سرار صاحب تھے کہ چلے گئے کیا؟ آپ میرے آقا زادے ہیں, آپ میرے پیر زادے ہیں. کہ اچھا حافظ چراغ علی صاحب اگر خدا نہ خواستہ, کروڑوں بار خدا نہ خواستہ مشاہد رضا کے قدم مسلک اعلیٰ حضرت مشرب شیر سنت سے ہٹ جائیں گے تو کیا کرو گے؟ تو کیا کرو گے؟ تو کیا کرو گے؟ اب سنو, وہ مرید تھے, مرید, مریض نہیں تھے. وہ مرید تھے. بہترین جملہ ہے. آج کل کچھ کھڑوا اور بھاؤپور کے اندر بھاگ, کچھ کٹیا سلطانپور کے اندر بھاگ, وہ مرید نہیں ہے, مریض ہے, کچھ سعد اللہ نگر کے اندر بھاگ, جو مریض ہے, مریض مرید نہیں. اگر حقیقت میں مرید ہیں, فرمانے مشاہدے ملت پہ عمل تو حضرت نے کیا پوچھا؟ اگر خدا نہ خواستہ میرے قدم مسلک اعلیٰ حضرت مشرب شیر سنت سے ہٹ جائیں گے تو کیا کرو گے؟ تو وہ کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کر کہنے لگے, حضور آپ اس وقت تک میرے آقا زادے ہیں, اس وقت تک آپ میرے پیر زادے ہیں, جب تک آپ کے قدم مسلک مشرب شیر سنت پر ہیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ کے قدم مسلک اعلیٰ حضرت جب مشرب شیر سنت سے اگر ہٹ گئے تو ہمارا تعلق آپ سے کچھ نہ باقی رہے گا. للکار ہے, للکار ہے. تعلیمات مشاہدے ملت, تعلیمات مشاہدے ملت, فرمانے مشاہدے ملت, فرمانے مشاہدے ملت, اور سے حضرتی, اور سے مشاہدی. اب سرکار مشاہدے ملت, سبحان اللہ, عالم وجد میں کھڑے ہو جاتے. سنو غلام الدین بھائی, عالم وجد میں کھڑے ہو گئے اور حافظ چراغ علی صاحب کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں, اے چراغ علی, اس وقت تم یہ پرواہ مت کرنا کہ مشاہد رضا سرکار شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت کا بیٹا ہے, بلکہ خدا نہ خواستہ اگر ایسا وقت آ جائے تو اپنی زندگی میں سے دودھ میں سے مکھی کی طرح باہر نکال کر پھینک دینا, اور جو اہل حق علماء ہو ان کا دامن تھام لینا. اے چراغ علی, میں تم سے یہی سننا چاہتا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت.
ملت اور اسے حضرتی. واہ واہ واہ، بہت لاجواب حضرت. فرمایا کہ اے چراغ علی، میں تم سے یہی سننا چاہتا تھا، اس بات سے پرواہ مت کرنا کہ مشاہد رضا مزار اعلی حضرت کا بیٹا ہے. اب سنو خیر، ہمارا بچپن حضرت کے انتقال کو 27 سال ہو گئے، لیکن اب سمجھ میں آیا کہ سرکار مشاہد ملت نے اتنے سال پہلے اس طرح یہ گفتگو کیوں فرمائی. اس لیے کہ وہ اللہ کے ولی تھے جن کی ولایت کا اعلان شہزادہ اعلی حضرت سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے پہلے ہی فرما دیا. وہ اللہ کے ولی تھے، لوح محفوظ دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا میرے خاندان میں ایک شخص ایسا پیدا ہوگا جو یہ کہے گا کہ 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک سارے سنی ڈھول بجاؤ. 1 محرم سے لے کر، اور عمار صاحب اللہ جملوں پہ توجہ کیجئے گا، بہت کم جملوں میں بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں، وقت بھی اجازت نہیں دے رہا ہے، اور خاص طور سے آپ کا مائک بھی اجازت نہیں دے رہا ہے جی. لیکن چلیے، سرکار مشاہد ملت کا فیضان ہوگا، شیر سنت کا کچھ ضروری گفتگو ضرور کی جائے گی، بولو انشاءاللہ. اس لیے جس اصل مقصد کی وجہ سے آپ یہاں پر آئے ہیں وہ لے کر. اب سنو، سرکار مشاہد ملت کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی کہ میرے خاندان میں ایک شخص ایسا بھی پیدا ہوگا جو یہ کہے گا کہ 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک سارے سنی ڈھول بجاؤ. بولو معاذ اللہ رب العالمین. باتیں تو بہت ساری ہیں جو اس سے بڑھ کر ہے، جو اس سے بڑھ کر ہے، مگر پہلے یہیں پر میں 2 منٹ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کس کس طرح سے یہ مکاریاں کر رہے ہیں، اس کو سمجھو. اب پہلے آپ بتاؤ، کوئی بھی شخص کسی بھی خاندان کا ہو، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک سارے سنی ڈھول بجاؤ، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کی یہ بولی اعلی حضرت شیر سنت مشاہد ملت کے بولی کے مطابق ہے یا مخالف؟ اصلی آواز پہنچے، ہم مائک استعمال بھی مت کیجیے گا. میں نے کیا کہا کہ اصلی آواز ان کے کانوں تک پہنچے. بولو، یہ بولی اعلی حضرت شیر سنت مشاہد ملت کی بولی کے مطابق ہے یا مخالف؟ اب اتنی زور سے بآوازیں بلند ہو، آپ میرے جملے کو دہراؤ کہ ان کے کانوں کو چیرتی ہوئی آر پار ہو جائے. بولو، مطابق ہے یا مخالف؟ مطابق ہے یا مخالف؟ مخالف. بولو، مطابق ہے یا مطابق ہے یا مطابق ہے یا مخالف؟ اس میں بہت زیادہ دلیلوں کی ضرورت مجھے نہیں پڑتا، ضرورت سمجھتا ہوں کہ دلیلیں دی جائیں. بس جو یہ مکاریاں کر رہے ہیں اس کو بس 1-2 باتیں سن لیجیے. اب جب علماء نے گرفت کری، جب مسئلہ کی اعلی حضرت کا ڈنڈا جو رضوی جھنڈے کے اندر سبحان اللہ حشمتی ڈنڈا جو لگا ہے، جب وہ ڈنڈا چلا، تو اب مکاری دیکھیے گا، مکاری دیکھیے شاندار جملہ کہ بھائی ڈھول کی اعلان کے لیے رخصت، یہ کہا نا آپ لوگوں نے، کیا ڈھول بجانے کے لیے، اور کیا فتاوی عالمگیری. کیا سرکار مشاہد ملت شیر سنت یا اعلی حضرت نے فتاوی عالمگیری نہیں پڑھی تھی؟ وہ لوگ یہ چلے ہیں بتانے، یہ چلے ہیں بتانے، یہ فتاوی عالمگیری سکھائیں گے کہ جن کا املا درست نہیں. عامر بھائی، تو کیا لے کر آئے کہ رخصت کے لیے کہا ہے. اس پہ ایک ان کے بہت بڑے ان کے مفتی، بہت بڑے ان کے مفتی، ہندوستان کے جتنے ہیں لوگ، سارے علماء مفتیان کرام جو ان کے ہاتھ نہ چومے، ان کے پیر نہ چومے، ان کے نعرے نہ لگائیں، وہ معاذ اللہ سب ٹپوری، اور جو ان کے ہاتھ چومے چاہے وہ انگوٹھا چھاپ ہو، وہ سب سے بڑا مفتی. للکار ہے، للکار ہے، ارے للکار ہے، للکار ہے. سنو، تو کیا لے کر آئے مفتی صاحب، اور ان کی 2-3 باتیں سن لیجئے. کہتے ہیں نا،
ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں، تب بھی جھوٹ جھوٹ ہی رہتا ہے۔ ارے صحیح راستہ تو یہ توبہ کر لو، توبہ میں کیا کی شرم ہے؟ توبہ تو یہ سبحان اللہ بہت بڑا رب کا انعام ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اب آپ سنیے ذرا کہ صاحب رخصت کے لیے جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ جائز ہے رخصت کے لیے، اور بہت بڑے مفتی صاحب ان کے بہت بڑے نقیب جن کا تعلق سرزمین بہار شریف سے ہے، بہت بڑے نقیب، ہاں وہ ایسے لوگ بہار شریف کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے آپ ان کی نقیب ان کے جو بہت بڑے نقیب ہیں ان کی دلیل سن لیجیے اور ان کی دلیل سن لیجیے کہ رخصت۔ اب آپ دیکھیے تم بات کر رہے ہو کائے کی رخصت، ٹھیک ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے آپ یہ بتاؤ ابے بھاگتے کہاں ہو، پہلے یہ بتاؤ تم نے کہاں کیا ہے، پہلے اس پہ بات کرو۔ فتاوی عالمگیری تو بات کی بات ہے، پہلے تم نے کہاں کیا ہے اس پر آؤ۔ تم نے کیا کہا ہے، تم نے کہا کیا ہے، پہلے اس پہ بات کرو۔ تم کہتے ہو رخصت، مجھے بتاؤ نقیب بہت بڑے نقیب صاحب نے کیا کہا، مولانا عامر صاحب، کہ جب سود جو ہے جب اکثر لوگ سود کھانے لگے تو فقہائے کرام نے 40 جواز کے پہلو بتائے، 40 جواز کے پہلو بتائے۔ تو ہمارے جو ان کے سب سے بڑے محقق کہیے انہیں میں کیا جملوں سے یاد کروں، میرے پاس جملے نہیں ہیں، بات سمجھے، میرے پاس جملے نہیں ہیں بھائی، میں تو بھائی بہت کم پڑھا لکھا ہوں، بس بزرگوں کی جوتیاں سنبھالی ہیں تو صدقہ ہے سرکار مشاہد ملت کی جوتیوں کا۔ میں تو کہتا ہوں جی تو بس جوتیوں کا صدقہ ہے، اور الحمدللہ ہمیں اسی پہ فخر ہے۔ جی میں تو کہتا ہوں اکثر جب لوگ پوسٹر چھاپتے ہیں کہ القاب و آداب کی بار بھرمان لگاتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے نام کے ساتھ کچھ مت لکھو، بس مولوی برہان رضا اس لیے لکھ دو تاکہ لوگ پہچان سکیں ہاں بھائی یہ جو ہے مطلب کوئی کاروبار یا بزنس یا مطلب اور دیگر کھیتی کسانی کا کام نہیں، صرف ہاں یا صرف جو ہے چندہ ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ مسلکی اعلیٰ حضرت کا پیغام دیتے ہیں۔ اس لیے صرف لفظ مولوی لکھ دو کافی ہے اتنا میرے لیے، وہ بھی بہت ہے، اس کا بھی میں اہل نہیں، میں صرف میں خادم ہوں مسلکی اعلیٰ حضرت کا، مشب شیر سنت مشب مشاہد ملت، ایک ادنا سا خادم ہوں۔ تو سنیے اب وہ نقیب صاحب کیا کہتے ہیں، 40 جواز کی صورتیں بتائی گئیں جب سود عام ہو گیا تاکہ لوگ گناہ سے بچ سکیں۔ تو ہمارے جو کیا بھی جملہ دیا مفتی عدیل صاحب نے بلا محقق دہریہ میں کہوں یا مطلب اور کوئی جملہ مفتی عدیل صاحب کریں کہ محقق دہریہ مخالف مسلکی اعلیٰ حضرت کہہ لیجیے، کل تک ناشر مسلکی اعلیٰ حضرت تھے، آج مخالف مسلکی اعلیٰ حضرت ہو گئے۔ جی اب آپ سنیے ذرا غور کریے گا، میں جو آپ لوگوں کو ضروری گفتگو کر رہا ہوں، جو جہاں سے یہ گمراہ کر کے چھپ کر کے اور کانٹا مار کر کے بھاگ رہے ہیں اور عوام اہل سنت کو گمراہ کر رہے ہیں کہ 40 طریقے بتائے گئے سود کے جواز کے لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے، اس لیے لوگ اکثر اس میں ملوث ہو گئے۔ ٹھیک ہے ہم نے اتنا تسلیم کرا، لیکن ان جو سب سے بڑے ہندوستان کے نقیب ہیں بلکہ پوری دنیا کے کہہ لیجئے، ان سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، بس ایک جملے میں سنیے گا، ایک جملہ بس دے رہا ہوں، اگر تم سچے ہو، اگر تم جھوٹے نہیں ہو، اگر تم مکار نہیں ہو تو ان 40 طریقوں میں سے کوئی ایک ایسا طریقہ بتاؤ جو اس میں یہ لکھا ہو کہ سارے سنی سود کھائے اور جو نہ کھائے وہ مرد کا بھوت نہیں۔
جملے پہ اور 39 طریقوں میں سے میں نے کیا کہا کہ کہا کیا ہے پہلے اس پہ بات کرو. فتاوی عالمگیری بات کی بات ہے, جو کہا ہے پہلے اسے ثابت کرو. کیا 39 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ یہ بھی لکھا ہے کہ سارے سنی سود کھائیں اور جو نہ کھائیں تو وہ مرد کا پوت نہیں؟ بولو معاذ اللہ رب العالمین. بات سمجھ. اور آگے بڑھیے. پھر ایک ان کے محقق کوئی عصر ہے, کوئی محقق مغرب ہے, کوئی محقق عشاء ہے, کوئی محقق پنجگانہ ہے. چلیے خیر, وہ کسی کے اعمال سے گفتگو نہیں کرنا چاہیے. ہمارا کام ہے صرف مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام دینا. جی تو بھائی ہم تو نہ محقق ہیں, نہ مفکر ہیں, نہ مدبر ہیں. ہم تو سرکار مشاہد ملت شیر سنت ادنا سے غلام ہیں اور قوم کے چھوٹے سے خادم ہیں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, جہاں جہاں مکاری کر کے یہ کانٹا مار کے بھاگ رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, وہ سنیے بس وہ جگہ ہیں تاکہ ان کے بھاگنے کے راستے بند ہو جائیں. ایک صاحب کیا لے کے آئے دوسرے محقق عصر یا مغرب صاحب کہ جس طرح سے شراب کی جو ہے پینے کے لیے فقہائے کرام نے رخصت بتائی کہ اگر کسی کی جان جا رہی ہے تو اس کے حلق میں چند قطرے شراب کے اگر ڈال دیے جائیں جس سے اس کی جان بچ جائے تو اس کے حلق میں اتنے قطرے شراب کے ڈالے جا سکتے ہیں. یہ مسئلہ ہم کو بھی مسلم ہے. مفتی صاحب پہ ملا توجہ معمر صاحب, یہ ہم کو بھی مسلم ہے کہ اگر کسی شخص کی جان جا رہی ہے اور اگر طبیب حاذق بتا رہا ہے کہ اس کے حلق میں اگر چند قطرے اگر شراب کے ڈال دیے جائیں تو اس سے جان بچ جائے گی, تو یہاں پر رخصت ہے کہ اتنے قطرے سے اس کے حلق میں شراب کے ڈالے جا سکتے ہیں جتنے سے اس کی جان بچ جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جتنے سے اس کی جان بچ جائے. اب دیکھیے کانٹا کہاں مارا, یہ دیکھیے گا, میں صرف بس کانٹا بتانا, کانٹا کہاں مارا ہے. اسد بھائی سنیے غور سے, جس سے جان اس کی بچ جائے اتنے قطرے ڈالے جا سکتے ہیں. لیکن اب سنیے, وہ کب ڈالے جا سکتے ہیں؟ جب کوئی اور جائز دوا اس کا دوسرا کوئی علاج نہ ہو. سنیے گا میرا, جب کوئی دوسری اور کوئی دوا اس کا آپشن نہ ہو. عمار صاحب, جب کوئی دوسری اور دوا نہ ہو, اس کے علاوہ صرف اور صرف وہی دوا ہے, یعنی صرف اسی سے ہی اس کی جان بچے گی, تب جو ہے جتنے قطروں سے جان بچ جائے شریعت یہاں پہ رخصت دے رہی ہے. لیکن سبحان اللہ, تقویٰ یہ ہے کہ نہ پیے جان دے دے. سبحان اللہ, یہ بھی بیان فرما فقہائے کرام نے کہ یہ فتویٰ ہے اور یہ تقویٰ یہ ہے کہ جان دے دے لیکن شراب نہ پیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ دیکھیے, اب محقق عصر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جو ہے شراب کی جس طرح سے رخصت ہے اسی طرح سے ڈھول بجانے کی بھی رخصت ہے اعلان کے لیے. بولو معاذ اللہ. تو اگر شراب کے علاوہ کوئی دوسری جائز دوا موجود نہ ہو, کوئی دوسرا اس کا علاج نہ ہو, تب رخصت ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا اعلان کے لیے صرف ڈھولی ہے؟ صرف اعلان کا طریقہ کیا صرف ڈھول ہے؟ کیا صرف ڈھول کے علاوہ اعلان کے لیے کوئی دوسری چیز میسر نہیں ہے؟ بولو. ارے اعلان کے لیے آج جائز طریقے بہت سارے موجود ہیں, تو لہذا اب ڈھول بجانے کی جو اعلان کے لیے جو رخصت تھی وہ اس دور میں, دور حاضرہ میں, اس رخصت پر بھی اب کلام نہیں کیا جائے گا. اب ڈھول بجانا مطلقاً حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان مظہر اعلیٰ حضرت, عرف مشاہد ملت, فیضان مشاہد ملت, شہزادگان مشاہد ملت, نبیرگان مشاہد ملت, حضور صاحب سجادہ, حضور برہان ملت, اولاد غریب نواز سید سلطان صاحب قبلہ زندہ باد. اب اگر
اگر کوئی فقہائے کرام سے فتویٰ اگر معلوم کرتا ہے شریعت میں کیا ڈھول بجانا جائز ہے یا حرام، تو فوراً مفتی صاحب مطلقاً یہ کہیں گے ڈھول بجانا ناجائز و حرام ہے، یہی تو مطلب فتویٰ دیا جائے گا۔ اور جو رخصت والی جو صورت تھی وہ آج کے اس دور کے اندر بہت سارے جائز چیزیں بہت ساری آ گئی ہیں جن سے اعلان کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اب اس ناجائز چیز کی ضرورت نہیں۔ بولی بات صحیح، زندہ باد۔ متفق ہے؟ تو اس طرح سے یہ کانٹا مارتے ہیں، باسے کانٹا مارتے ہیں۔ ایک ان کے بہت بڑے، اور اب میں کیا کہوں، مطلب افسوس بھی ہوتا ہے کہ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کہ ایک صاحب اور دلیل دیتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اور اسی میں ساتھ میں کتا خبیث سور پتہ نہیں کیا کیا ایک جو ہے ساتھ میں مطلب علماء اہل سنت کو کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ارے خبیث انما الاعمال بالنیات۔ اب بتائیے جو چیز مولانا عامر صاحب صراحتاً ناجائز و حرام ہے، مفتی صاحب مفتی عطا محمد صاحب کرے، جو چیز صراحتاً ناجائز و حرام ہے کیا اس میں نیت کا کوئی دخل ہے؟ کوئی معاذ اللہ شراب پیے اور یہ کہے کہ میری نیت یہ ہے کہ میں شربت پی رہا ہوں، تو بولو اس کی نیت کو مانا جائے گا؟ بولو ہرگز نہیں، اس لیے کہ جو چیز صراحتاً حرام ہے اس کے اندر نیت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ افسوس، دعا ہے رب کریم سے کہ مولا ان کو صحیح راستے پہ، مسلک اعلیٰ حضرت والے راستے پہ واپس دوبارہ آنے کی مولا توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت ساری باتیں ہیں۔ زندہ باد زندہ باد حضور۔ اچھا پھر ان کی رخصت کیسے کہ حضور بالا خود رخصت فرما رہے ہیں وہیں پر، اور وہیں پر فرما رہے ہیں کہ کیا فرمائے کہ جو ہے فسق، فسق بھی تو اگر رخصت ہے آپ کے نزدیک تو رخصت پہ تو فسق کا حکم نہیں لگے گا وہاں صاحب۔ جب رخصت ہے مفتی عدیل صاحب سے اللہ، اگر آپ کے نزدیک رخصت ہے تو فسق کہاں رہا؟ اگر آپ کے نزدیک تو سمجھ رہے ہیں فاسق تو گنہگار ہے۔ افسوس افسوس، اگر سرکار مشاہدے ملت کی کچھ جوتیاں اگر سیدھی کر لیتے تو شاید یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہو۔ ہے زندہ باد زندہ باد حضور۔ بس سن لو، چند جملوں میں اور پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہو بلا سے بغاوت کر، ہو بلا سے بغاوت، ہو بلا سے گر بغاوت ہے۔ اگر تم کو یہ بغاوت لگ رہی ہے برہان رضا زرتاب رضا کی تو لگتی رہے بغاوت۔ ہو بلا سے بغاوت، ہو بلا سے بغاوت ہے، ہو بلا سے بغاوت ہے، ہاں ہمیں مگر ظلم سے عداوت ہے۔ ہو بلا سے گر بغاوت ہے، ہاں ہمیں ظلم سے عداوت ہے۔ اگر تم کو بغاوت لگتی ہے تو لگے، مگر ہم اعلیٰ حضرت شیر سنت مشاہد ملت کا پیغام سناتے رہیں۔ اور سنو، تم اگر اس کو بغاوت سمجھتے ہو تو سمجھتے رہو۔ تم نے حضور محبوب ملت پر ظلم کیا، مگر اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا، کسی نے کوئی کلام نہیں کیا۔ تم نے سرکار مشاہد ملت پر ظلم کیا۔ سرکار حضور مشاہد ملت کم و بیش 18-20 سال ادھر ادھر شہر میں کرائے کے مکانوں پر زندگی گزارتے رہے، کرائے کے مکانوں پر اپنی سسرال میں کم و بیش 18-20 سال کا آپ نے وقت گزارا، مگر ان سے شکوہ نہیں کیا، ان سے شکایت نہیں کی۔ آپ نے کیا کیا ظلم کیے سرکار مشاہد ملت پر کہ اپنے والد ماجد کا پورا محل چھوڑ کر 18-20 سال ادھر ادھر کرائے کے مکانوں پر زندگی گزارتے رہے اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ مسلک اعلیٰ حضرت مشہب شیر سنت کی ترویج و اشاعت میں خرچ کرتے رہے، مگر حرف شکایت زبان پر نہ آیا، اس لیے کہ معاملہ ذاتی تھا۔ تم نے بعد سرکار مشاہد ملت 26 سال جو زرتاب رضا برہان رضا پر
متفاتر جھوٹے الزامات لگا لگا کر کے بدنام کیا، جو ظلم کیا، آج تک سرتاب رضا نے، برہان رضا نے کسی بھی اسٹیج پر، کسی بھی ممبر پر، کسی بھی مائک پر آج تک تمہارے بارے میں کسی سے ایک لفظ نہ کہا۔ کبھی کہا ہو تو کوئی بتا دے۔ لیکن اب بات سرتاب رضا یا برہان رضا کی ذات کی نہیں ہے۔ اب تک ظلم تم سرتاب رضا، برہان رضا، ان کے گھر والوں پر کر رہے تھے، ہم برداشت کر رہے تھے، ہم صبر کر رہے تھے، ہم نے ایک لفظ نہ کہا کسی سے۔ لیکن اب ظلم تم سرتاب رضا پر نہیں کر رہے ہو، برہان رضا پر نہیں کر رہے ہو، اب ظلم کر رہے ہو تو تم مشرب مشاہد ملت پر کر رہے ہو۔ اب تم ظلم کر رہے ہو تو مشرب شیر سنت پہ کر رہے ہو، اب ظلم کر رہے ہو تو مسلک اعلی حضرت پہ کر رہے ہو۔ تو اب سن لو، ہو بلا سے گر بغاوت ہے، ہاں ہمیں ظلم سے عداوت ہے۔ اب سرتاب رضا، برہان رضا اور سرکار مشاہد ملت، سرکار شیر سنت کے جو بھی سچے عاشق ہیں، اپنے سروں پہ کفن باندھ کر اب میدان میں نکل پڑے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے کہ جان چلی جائے تو اس کی پرواہ نہیں، مگر مسلک رضا پر، مشرب مشاہد ملت پر اگر آ جائی تو یہ ہم گوارا نہیں کریں گے۔ اب وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، قل شریف کا وقت آ گیا۔ سوچا تو بہت کچھ تھا، اور بس ایک دو باتیں سن لو، بس صرف ایک دو منٹ کے اندر، کہ یہ ڈھول 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 جو پٹ رہا ہے ان کے سر پہ رکھ کے، تو یہ ڈھول جو ہے کیوں پٹ رہا ہے؟ اس لیے ان کے گلوں میں انہوں نے ڈھول جو ہے بزرگوں کی مار پڑی۔ کیا ہوا؟ کیونکہ اس سے بڑے بڑے جرم یہ کر رہے تھے، اس سے بڑی بڑی غلطیاں یہ کر رہے تھے جن کا تعلق باب عقائد سے ہے، جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں طعن کرنا، یہ ڈھول سے بھی بہت بڑی غلطی ہے، اس لیے کہ ڈھول کا تعلق باب الاعمال سے ہے۔ سمجھ رہے نا؟ بہت بڑی اس سے غلطیاں کر رہے تھے، اس سے بڑی غلطیاں ڈھول سے، لیکن وہ بہت باریک مسائل تھے، اسے لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑا وقت لگتا۔ تو بزرگوں یہ ہوتی بزرگوں کی مار، کیا بولتے یہ ہے بزرگوں کی مار، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسی چارہ جوئی کا پار ہے، کہ یہ بار بار سے بار ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ تو یہ بزرگوں کی مار دیکھو، یہ علماء اہل سنت اگر گھنٹوں تقریریں کرتے، ان کا رد کرتے، تو ان کی غلطیوں کو سمجھانا بہت مشکل تھا، بہت باریک مسائل تھے۔ تو بزرگوں نے ان کو بے نقاب کرنے کا طریقہ سوچا، بزرگوں نے ان کے ہی ہاتھوں سے بزرگوں نے ان کے ہی ہاتھوں سے ان کے گلوں میں ڈھول لٹکوا دیا، تاکہ عام سے عام انسان ان کو پہچان جائے کہ یہ مسلک اعلی حضرت کے خلاف۔ زندہ باد، زندہ باد۔ سمجھ رہے ہیں؟ جی حضور، بہت اچھا حضور، بہت اچھا حضور۔ یہ لٹکوایا گیا ہے بزرگوں کی طرف سے، تاکہ لوگ آسانی سے پہچان سکیں بہت اچھی کہ یہ مسلک اعلی حضرت مشرب شیر سنت، مشرب مشاہد ملت سے ہٹ گئے۔ جب تک یہ توبہ کر کے صحیح راستے پہ نہیں آ جائیں گے، یہ سرتاب رضا، برہان رضا پر بابانگے دوحل کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی اعلی حضرت شیر سنت، مشاہد ملت کا پیغام سناتے رہیں گے۔ سنو،
اور کثرت دشمنا کچھ بھی نہیں. کثرت عامر ہے جو انہیں بہت فخر ہے اپنی تعداد پر کہ ہم 13 ہیں. گنتی بھی ملی تو 13 کی. کہتے نا اپنی عوام میں کہ 13 3. ارے اتنا جھوٹ مت بولو کہ لوگ جو ہے جھوٹا حضرت کہنے لگے یا جھوٹے حضرت کہنے لگے. کہنے پر ہاں لوگ مجبور نہ ہو جائیں جھوٹے حضرت کہنے پر کہ ہم 13 ہیں بہت فخر ہے. تو سنو کثرت دشمنا کچھ بھی نہیں, دل میں گر جذبہ شہادت ہے. سرتاب رضا برہان رضا اپنے سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہیں. اگر تم کو اپنے پیسے پر اپنی تعداد پر 13 کے عدد ہونے پر اگر تم کو فخر ہے تو سنو, اگر تم سرتاب رضا کو برہان رضا کو گولی مروانے کی بات کرتے ہو تو سنو, ہم مسلک اعلی حضرت کی خاطر, مشرب شیر سنت کی خاطر, مشرب مشاہد ملت کی خاطر یہ سرتاب رضا یہ برہان رضا ایک گولی نہیں 85 گولی کھانے کے لیے تیار ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت للکار للکار. شہزادگان مشاہد ملت حضور صاحب سجادہ حضور برہان ملت زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا. سنو واہ اگر گولی مار بھی دو گے زندہ باد, گولی لگ بھی جائے گی, اور اگر سبحان اللہ شہادت نصیب ہوئی یہ بھی قسمت والوں کو ملتی ہے. لیکن ہاں سنو الحمدللہ ہم انشاءاللہ مسلک اعلی حضرت پر رہتے ہوئے, مشرب شیر سنت, مشرب مشاہد ملت پر رہتے ہوئے اگر ہم نے جام شہادت نوش بھی کر لیا تو سنو ان رگوں میں کسی ایرے غیرے کا خون نہیں ہے, ان رگوں میں خون ہے تو سرکار مشاہد ملت کا خون ہے, مظہر اعلی حضرت کا خون ہے. زندہ باد. کہ جس جگہ پر, جس زمین پر, جس خطے پر, جس وادی میں, جس ذرے پر برہان رضا سرتاب رضا کا خون گرے گا تو وہاں پر مسلک اعلی حضرت کا ایسا قلعہ تیار ہوگا, ایسا قلعہ تیار ہوگا, اور اس قلعے میں یہ مسلک اعلی حضرت کے 1 2 نہیں ہزاروں یہ جیالے وہاں پر جنم لیتے رہیں گے, اور تم جیسے گدھوں کو بے نقاب کرتے رہیں گے اور مسلک اعلی حضرت کا پیغام سناتے رہیں گے. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. شہزادے حضور مشاہد ملت حضور برہان ملت حضور برہان ملت للکار ہے للکار ہے. اور سنو یہ مت سمجھنا کہ ظاہری طور سے سرکار تاج الشریعہ نے پردہ فرما لیا, وہ دنیا سے چلے گئے. ظاہری طور سے سرکار مشاہد ملت نے پردہ فرما لیا تو گھوڑے چلے گئے, اب گدھوں کے راج ہو گئے. یہ اس غلط فہمی کا شکار مت بننا کہ گھوڑے چلے گئے تو گدھوں کے راج ہو گئے. سنو تم جیسے گدھوں کو مسلک اعلی حضرت کی کھیتی سے دھکیلنے کے لیے, بھگانے کے لیے سرکار حضور تاج الشریعہ کے, سرکار حضور مشاہد ملت کے ابھی لاکھوں غلام زندہ ہے جو تم جیسے گدھوں کو مسلک اعلی حضرت کی کھیتی سے دھکیلتے رہیں گے, بے نقاب کرتے رہیں گے. بستی بستی کریے کریے, بستی بستی کریے کریے. فیضان تاج الشریعہ, فیضان حضور مشاہد ملت حضور صاحب سجادہ شیر حفظ بھیا حضور برہان ملت. اور سنو یہ کانٹا کیسے کہاں کہاں مار رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں صاحب, آپ نے سنا ہوگا کہ ہم حضرت علی کا نام لے رہے ہیں,
اہل بیت کے سبحان اللہ ہم اہل بیت کے نعرے لگا رہے ہیں تو ہم کو اس بنا پہ رافضی کہا جا رہا ہے. بات میں کیا کر رہے ہیں کہ ہم علی علی کر رہے ہیں, اہل بیت کے نعرے لگا رہے ہیں تو ہم کو رافضی کہا جا رہا ہے. اور اگر یہی رافضی ہونا ہے تو مشاہد ملت بھی رافضی, شیر سنت بھی رافضی. اگر یہی رافضیت ہے تو کہہ رہے ہیں کہ مشاہد ملت بھی رافضی, شیر سنت بھی رافضی, اعلی حضرت بھی رافضی. بولو معاذ اللہ رب العالمین. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ابھی جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ 3-4 سال کے اندر کا وقفہ ہے نا, 3-4 سال کے اندر یہ سب ہوا ہے. تو اس سے پہلے لوگوں نے آپ سے سوالات کیوں نہیں کرے؟ کیا اس سے پہلے آپ حضرت علی کا نعرہ نہیں لگا رہے تھے کیا؟ بولو. اس سے پہلے کہ آپ اہل بیت اطہار کے نعرے نہیں لگا رہے تھے کیا؟ لگا رہے تھے, جب بھی لگا رہے تھے اور اب بھی لگا رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن دونوں میں فرق ہے, دونوں میں فرق ہے. اب تم حضرت علی کے نعرے تو لگا رہے ہو, علی علی تو کہہ رہے ہو, مگر ساتھ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پر تم تان کر رہے ہو, ان کے لنگر شریف پر, ان کے تم عرس شریف کو پر تم سوال اٹھا رہے ہو. اس لیے یہ آج علماء اہل سنت, عوام اہل سنت یہ بے قرار اور تم سے مطالبہ کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ دعا ہے رب کریم سے مولا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. ہم سب کو, آپ سب کو مسلک حقہ یعنی مسلک اعلی حضرت پر صحیح معنوں میں چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے. دعا ہے رب کریم سے کہ مولا ہم سب کو سرکار حضور شیر سنت اور سرکار حضور مشاہد ملت کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مالک مولا ہم سے تقریر کرنے میں, واعظ و نصیحت کرنے میں, جانے میں انجانے میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو, کوئی بھی خلاف شرع جملہ نکل گیا ہو تو ہم اس سے توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مالک مولا ہماری توبہ کو قبول فرما لے. مولا ہم سب کو توبہ پر استقامت عطا فرما دے. مالک مولا ہم سب کے آنے کو اس محفل میں, ہم سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مالک مولا ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما دے. مالک مولا ہم سب کو مشرب سرکار حضور مشاہد ملت و مشرب سرکار حضور شیر سنت و مشرب سرکار و مسلک اعلی حضرت پر ہم سب کو صحیح معنوں میں چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی مولا توفیق عطا فرما. آمین. بس ایک بات چلتے چلتے ایک وعدہ اور کر لیجئے جو اس خانقاہ کا اصل مشن ہے. وہ کیا؟ رد وہابیہ. وہ کیا ہے؟ بولو, ایک آواز ہو کر بولو, کیا ہے؟ رد وہابیہ. جو فتنے اٹھیں گے, چاہے وہ گھر کے فتنے ہو چاہے باہر کے ہو, اس کا رد اس خانقاہ سے کیا جائے گا. لیکن ہاں رد وہابیہ سے بھی کبھی جو ہے انحراف معاذ اللہ نہیں کیا جائے گا. رد وہابیہ بھی ہم کو ہر مقام پر, ہر جگہ پر ہم کو رد وہابیہ ہمیشہ کرنا ہے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا رد وہابیہ کرنا اس دور میں فرض اعظم ہے. بولو کیا فرض اعظم ہے؟ تو بس سمجھو یہی سے رد وہابیہ بہت بڑا ہے کہ یہ تو آپ کو پتہ ہی کہ وہابی مردود خبیث جہنمی کتا ہے, اس سے دور رہنا. یہ رد وہابیہ ہے نا, یہ رد وہابیہ ہے کہ نہیں کہ وہابی دیوبندی خبیث ہے, مرتد ہے, گستاخ رسول وہابی دیوبندی, اس سے دور رہنا ہے. کہ اعلیٰ حضرت نے رد وہابیہ کیا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی. ایک ساتھ پڑھ لو, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی. دور ہو, ہم رسول اللہ کی جنت, رسول اللہ کی, ہم رسول اللہ کی جنت, رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دونوں ہاتھوں کو اپنے ہوا میں اٹھا لیجئے سب لوگ, اور بتاؤ ہم سب کا عقیدہ یہی ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہے. ایک آواز ہو کر بولو, ہم سب کا یہی عقیدہ ہے ہمارے نبی زندہ ہے. جتنوں کا عقیدہ یہ ہمارے نبی زندہ ہے, سب اپنے ہاتھ پوری طاقت کے ساتھ اوپر رکھے ہیں تاکہ پتہ لگے سب ہمارے ساتھ میں, سب کا یہی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہیں. سبحان اللہ, کتنا اچھا لگ رہا ہے. دیکھو چاہے بچہ ہو, چاہے بوڑھا ہو, چاہے جوان ہو, سب کے ہاتھ اوپر ہیں اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی زندہ ہیں. بولو ہمارے نبی زندہ ہے, اور ایسے زندہ ہے کہ قسم خدا کی جو ان کا دامن تھام لے اس کو بھی زندگی مل جائے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. بابا سے بلند بولو ہمارے نبی زندہ ہے, ہمارے نبی زندہ ہے, ہمارے نبی زندہ ہے. ہم کو دیکھ رہے ہیں, ہماری آوازوں کو سن رہے ہیں.
تو اپنے آپ کو آقا کی بارگاہ میں حاضر و ناظر جانتے ہوئے یہ وعدہ کرو کہ یا رسول اللہ آپ کے جو دشمن وہابی دیوبندی بدعقیدہ ہیں ان سے ہم سلام کلام. ہاتھ پر کر لو، پھر سے ہاتھ پر کر لو، ہاتھ اوپر رکھو، بس ایک منٹ کی بات ہے. وہابی دیوبندیوں سے سلام کلام ایک ایک ہاتھ لینا چاہیے. سلام کلام ہرگز نہیں کریں گے. اگر کوئی وہابی مر گیا تو اس کی مٹی میں شرکت نہیں کریں گے. خدا نخواستہ ہماری بہن کا یا بھائی کا انتقال ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ میں کسی بھی غدار رسول کو ہرگز شرکت نہیں کرنے دیں گے. اپنے بھائی کا نکاح یا بہن کا نکاح ان ظالم جہنمی کتوں کے ساتھ میں، ان ظالم جہنمی کتیوں کے ساتھ میں ہرگز 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 نہیں کریں گے. اگر کسی محفل میں چاہے غم کی ہو چاہے خوشی کی ہو وہابی دیوبندی اگر شریک ہوگا تو ایسی محفل میں شرکت، اور ہاتھ اوپر کرو، شرکت شرکت یہی عرص حشمتی کا اصل مقصد ہے. شرکت، ایسی محفل میں شرکت، اور زور سے بولو ایسی محفل میں شرکت ہرگز 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 نہیں کریں گے. اور ایک بات اور کر لو، آج کوشش کی جا رہی ہے کہ معاذ اللہ تمہارے دلوں سے ایمان کی دولت کو چھین لیا جائے، معاذ اللہ تمہیں مذہب اسلام سے دور کر دیا جائے. بس ایک اور وعدہ کر لو، آسمان اور زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ سب لوگ گواہ بن جائیں، وہ سب لوگ گواہ ہو جائیں آپ کی آواز پر، آپ کے وعدے پر. بے باک ہو کر، نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر میری آواز سے اپنی آواز کو ملا کر کے یہ وعدہ کرو کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر جیئیں گے، بولو اگر جیئیں گے تو اپنے نبی کے لیے، اگر جیئیں گے تو پوری طاقت سے، اگر جیئیں گے تو اپنے جیئیں گے تو اپنے جیئیں گے تو اپنے جیئیں گے تو اپنے نبی کے لیے، اور مریں گے تو اپنے 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 نبی کے لیے. جان دو گے تو جان دیں گے، مال مانگو گے تو مال دیں گے، پر یہ نہ ہوگا کہ نبی کا چاہو جلال دیں گے. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار. زندہ باد. دیکھو آپ نے وعدہ سبحان اللہ سرکار کو گواہ بنا کے کیا ہے. مومن جب مومن سے وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے. آپ نے تو سارے مومنوں کے سردار سے وعدہ کیا ہے، احمد مختار سے وعدہ کیا ہے، سید الابرار سے وعدہ کیا ہے. سبحان اللہ. تو میرا یہ ایمان ہے، میرا یقین کامل ہے کہ آپ لوگ وعدہ خلافی نہیں کریں گے بلکہ وعدہ پورا کریں گے. بولو انشاءاللہ. اور بابا سے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اب میرے ساتھ مل کر اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھ لو تاکہ ایمان کی کھیتی ہری بھری ہو جائے کہ انہیں جانا، اور زور سے انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں جانا، 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 انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا. نہ رکھا غیر سے کام، نہ وہابیوں سے، نہ دیوبندیوں سے، نہ تبلچیوں سے، نہ سلا کلیوں سے. انہیں جانا، پھر سے بولو انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا. نہ رکھا غیر سے کام، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. زور سے پڑھو للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. دعا رب کریم سے کہ مالک مولا ہم سب کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہم سے تقریر کرنے میں بعض و نصیحت میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو، کوئی بھی خلاف شرع جملہ نکل گیا ہو، ہم توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے سرکار شیر سنت آپ کی عظمت کو سلام، اے سرکار شیر سنت آپ کی رفعت کو سلام، اے سرکار شیر سنت آپ کی جاہ و حشمت کو سلام، اے سرکار شیر سنت آپ کی زندگی کو سلام، اے سرکار شیر سنت آپ کی بندگی کو سلام، اے سرکار شیر سنت آپ کی عبادت کو سلام،
اے سرکار شیر سنت آپ کی صحابت کو سلام، اے سرکار شیر سنت آپ کی ولایت کو سلام، اے سرکار شیر سنت آپ کی امامت کو سلام، اے سرکار شیر سنت